صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مسکین پر صدقہ کرو گے تو وہ ایک صدقہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ علی ذی الرحم سنتان، اور جب تم اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرو گے تو تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک صدقہ کا بھی اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی تمہیں ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ دوسرے نمبر پر جو تم نے اپنے نفلی صدقات خرچ کرنے ہیں وہ اقربا پر خرچ کرنے ہیں جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والیتامہ، جو یتیم ہیں ان پر خرچ کریں، یعنی جن کے والد اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، وہ بچے یتیم ہیں، ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی والدہ کے پاس جائیں، جا کر والدہ سے پوچھیں کہ اس بچے کی کیا ضرورت ہے، اگر بچے کی ضروریات میں یہ چیزیں ہیں، مثلا اس نے فیس ادا کرنی ہے، اسکول پڑھنے جاتا ہے تو اس کی فیس ادا کر دیں، اگر بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہے تو کتابیں لے کر دیں، اور اگر بچے کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے لے کر دیں، اور جتنی بھی ضروریات ہیں اس یتیم بچے کی آپ پوری کریں۔ میرے محترم دوستو، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنگ موتا کے اندر وہ شہید ہوئے تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور بچے کے سر پہ دست شفقت پیار والا ہاتھ پھیرتے رہے، اس سے محبت کرتے رہے، اس سے پیار کرتے رہے۔ جمعہ المبارک کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر ساتھ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو ممبر کی نیچی سیڑھی پر حضرت عبداللہ کو بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کا خطبہ ہے، یتیم بچے کو آپ نے اپنے ممبر پر ساتھ بٹھا دیا۔ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے بال بڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا حلاق کو بلاؤ، نائی کو بلاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال درست کروائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی بال کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو یتیم بچے ہیں ان کی بھی آپ کفالت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا پہلے نمبر پر تمہارے نفلی صدقات کے سب سے زیادہ مستحق والدین ہیں، اور اس کے بعد اقربا ہیں، اور اس کے بعد یتامہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر فرمایا والمساکین، جو محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، حاجت مند لوگ ہیں، وہ تمہارے ان نفلی صدقات کے مستحق ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا وابن السبیل، جو مسافر ہے، اپنے وطن سے دور آ چکا ہے، چاہے وہ اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، چاہے وہ مالدار کیوں نہیں ہے، لیکن اب تمہارے پاس وہ آ چکا ہے، مسافر ہے، اب اس پر بھی تم خرچ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اے کل معروف تفعلونہ، ہر بھلائی کا کام جس کو تم کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَيْهِ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں پوری جزا عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ذرا برابر نیکی کرو گے تو وہ بھی تم دیکھ لو گے، اور ذرا برابر اگر برائی کرو گے تو وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ تو فرمایا اس کے علاوہ ایک تو تم نے مال خرچ کر رہا ہے، اور پھر مال کے علاوہ باقی بھی جو تم نیک اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر نیک عمل کا تمہیں آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ شاباش۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے پاس جاؤ، اس کی تیمارداری کرو، عیادت کرو، اور اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال ہو چکا، کسی کے قریبی رشتہ دار کا، تعزیت کے لیے جاؤ، اور بھلائی کے کام کرتے رہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ اور بری باتوں سے روکو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بھلائی کے کام، جو بھی بھلائی کا کام ہو، کسی بھلائی کو بھلائی سمجھ کر چھوٹا نہ سمجھنا، ہر عمل اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہمارا ایک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو کچھ مال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے والدین کو کبھی نہ بھولنا۔ آج لوگ والدین کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نماز کے اندر ہوتا اور میرے والدین زندہ ہوتے اور مجھے بلاتے، اے محمد ہمارے پاس آئیے، تو فرمایا کہ نماز کو میں موقوف کر کے والدین کی بات جا کر سنتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نفلی نماز کے متعلق تو والدین کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ جب 15ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تذکرہ کے ساتھ والدین کا تذکرہ فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے تاکیدی حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حسن سلوک کے اندر فرمایا کہ جب والدین اگر وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو پھر تم ان کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو، اور اسی طریقے سے اگر ان کو ادویات کی ضرورت ہے تو ان کو ادویات لے کر دو، ان کی خدمت کرو۔ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا درس ہے، ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجئے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔